قابل قدر ساتھیوں، بیماریوں میں اللہ کے ساتھ امید اور صبر اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، اور جو بھی تکالیف آ رہی ہیں، جو خوشیاں ملتی ہیں یا تکالیف آتی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا امتحان چاہتے ہیں، اور اس بندے کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ تو جب بھی کوئی تکالیف آ جائیں تو اس میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ صبر کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اللہ مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ازمائش آئی تو اس ازمائش میں شیطان نے اللہ سے ایک درخواست کی کہ اللہ ایوب بندگی آپ کی تب کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بڑا مال و دولت دے رکھا ہے، تو میں ٹھیک ہے جا تم اس کے مال کو تباہ کر دے پھر دیکھ لینا۔ تو شیطان کہتے ہیں کہ گیا اور جا کے جہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال مویشی گزر رہا تھا، تو اس مال مویشی میں سے ایک دریا تھا، جس دریا میں سے آپ کا مال مویشی گزر رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی دریا کا بند کھولا تو اس سے آپ کا مال مویشی سارا مال ہلاک ہو گیا۔ تو شیطان انسانی شکل میں آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ایوب آپ کس کی بندگی کرتے ہیں، آپ کو تو سارا مال غرق ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا، الحمدللہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، یعنی مال کے آنے سے غم نہیں، مال کے آنے سے اتنی خوشی نہیں اور جانے سے اتنا غم نہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ شیطان نے کہا کہ یہ آوازاری کریں گے، کہیں گے میرا مال ختم ہو گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی آوازاری نہ کی اور بالکل مطمئن ہو گئے، فرمایا الحمدللہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ تو شیطان کہنے لگا، اللہ آپ نے اس کو بچے دے رکھے ہیں، اے اللہ آپ ان سے بچے چھین کے دیکھیں، پھر دیکھیں یہ آپ کی بندگی کرتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جا تیرے بچوں پہ تجھے تسلط دیتا ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ایک گھر میں بیٹھے ہیں تو شیطان نے آ کے ایک کڑی کھینچی، گھر کی چوکاٹ کھینچی، تو اس کے کھینچنے سے وہ سارے گھر کے نیچے دب گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بچ گئے، باقی سارے، ان کی ایک بیوی تھی رحمت بیوی ان کا نام تھا، یہ دو آدمی بچ گئے، باقی ساری اولاد ختم ہو گئی۔ تو شیطان آیا، کہنے لگا اب تو تیرے بیوی بچے بھی گئے، اب تو کس کی بندگی کرتا ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ جس نے دی تھی اس نے لے لی، یعنی پھر بھی آپ کے اس ذہن کے اوپر یا آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کی تقسیم تھی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی بندگی میں لگ گئے۔ کچھ وقت گزرا تو پھر شیطان نے کہا کہ اے اللہ یہ بندگی تب کرتا اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کو صحت دے رکھی ہے، آپ اسے صحت چھینیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سارے جسم پہ تیرا تسلط ہے لیکن دل اور زبان پہ تیرا تسلط نہیں ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، جسم پہ آ کے جناب اس نے بیماری پیدا کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے انسان کے جسم پہ تسلط دیا ہے کہ وہ جسم میں بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں اس نے کیا کیا، سارے جسم کو گال دیا، یعنی جذام کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو لگ گئی، وہ تکالیف انتہا تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا میری عادت تو یہ تھی کہ جس وقت میں دو آدمیوں کو لڑتا ہوا دیکھتا تو میں اپنی طرف سے مال دے کے ان کی آپس میں صلح کروا دیتا۔ فرماتے ہیں جب بیماری حد کو پہنچ گئی، عرصہ گزر گیا، لوگوں کی مختلف باتیں، خاندان قوم قبیلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر آخر میں جب وہ بیماری دل کو پہنچی اور زبان کو پہنچی تو کہنے لگے اللہ اب تو یہ بیماری دل کو پہنچ چکی ہے اور زبان کو پہنچ چکی ہے، تو اے اللہ اب ایسی زندگی کہ جس زندگی میں اے اللہ تیری یاد نہ ہو تو زندگی کو میں کیا کروں گا۔ تو ایوب علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، دو دعائیں ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی۔ آگے اللہ نے حکم فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ شَرَابٌ، فرمایا مار پاؤں زمین پہ، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا اور پانی جسم پہ ڈالا
اور پھر دوسری دعا کہ ایوب علیہ السلام کہنے لگے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، فرمایا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہ عمل جب آخری لمحات میں آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے ایک لمحے میں فوراً حکم دیا، فرمایا کہ یہ دعا اس وقت مانگی، یعنی یہ دعا دنیا کی چاہت کے لیے نہیں مانگی بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے مانگی کہ صبر انتہا کو پہنچ چکا، تو صبر کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، تو اللہ نے فوراً حکم دے دیا کہ آپ یہ پانی جو زمین سے نکلے گا اس کو پی اور اس کو جسم پہ لگائے گا تو تیرے اندر کی بیماری دور اور تیری باہر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی۔ اور لمبی بیماریاں، کوئی کہتا ہے کہ 18 سال تک آپ کو بیماری ہوئی، تو اس آیت کے اندر یعنی کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس نبی کو بڑا صابر پایا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، اِنَّهُ اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف آنے والا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا، مال چھینا تھا اس سے اور زیادہ دیا، اور پھر اولاد چھینی تھی اللہ نے اور زیادہ اولاد دی، اور بیماری تھی اور اللہ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ جس زندگی میں آپ بیمار ہوئے تھے اللہ نے اس طرح صحت عطا فرمائی۔ اور آگے آیت ہے اسی آیت کے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ، پس ہم نے اس پیغمبر کی پکار کو سن لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو عطا کیا، اس کا مال، اس کی اولاد، اور جو اس سے چھینا تھا وہ سب کچھ کیا کیا، اسے عطا کیا، مثلہم معہم، اور اس کی مثل اپنی طرف سے اور رحمت عطا فرمائی، رحمت منا۔ اور آگے اللہ نے یہاں پہ 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں اور یہ بتا کے فرمایا کہ جو بھی انسان اس عمل پہ آئے گا ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کیا ہے، ذکر للعابدین و ذکر لأولی الالباب، یہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، اور یہ نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے۔ جو انسان اللہ کی بندگی یاد میں رہے گا اور پھر اسی طرح صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسی ہی مدد کروں گا جیسا کہ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک صبر ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آ جائیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے اور مایوس نہ ہوا جائے، کیوں، مایوس کفر ہے۔ اور اللہ فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو سرے سے انکار کرنے والا ہے، یعنی سرے سے کفر کرنے والا ہے۔ تو مایوسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ قوی امید اور عبادات میں لگنا اور اللہ کو یاد کرنے میں لگنا، یہ ہے وہ عمل، یعنی کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں جب اس قسم کے حالات آ جائیں، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اب اس کا آپ کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائیں گے اور موت کے بعد بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں بھی عطا فرمایا اور موت کے بعد بھی عطا فرمایا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ ویڈیو میری آنے والی آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔